الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بزرگان محترم برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کے ذریعے بتا دیا کہ عبادت کس چیز کا نام ہے، عبادت کیسے کیے جاتے ہیں، ساری باتیں ہمیں بتا دی گئی، اور یہ عبادتیں کل بروز قیامت نیکیوں کی شکل میں آئے گی، ملے گی، اور ان نیکیوں کا بدلہ انسان کو جنت دیا جائے گا۔ ہم جتنے نیک اعمال کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج عمرہ کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، ذکر تلاوت کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، یہ سارے کے سارے نیک اعمال جب تک ہم زندہ رہیں گے یہ نیک اعمال کرتے رہیں گے، اور ہمارے نامہ اعمال میں یہ نیکی لکھی جاتی رہے گی۔ جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے تو عبادت کا سلسلہ بھی ختم، تو نیکیوں کا سلسلہ بھی ختم۔ اب عبادتیں قبر میں نہیں ہوتی ہے تو نیکیاں ہمیں کہاں سے ملیں گی؟ اب قبر میں جانے کے بعد بھی کیا انسان نیکیاں حاصل کر سکتا ہے، نیکیاں کما سکتا ہے؟ تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اعمال بتائے ہیں جن اعمال کو اختیار کرنے سے بندہ قبر میں رہے گا، نہ عبادت کرے گا، نہ ریاضت کرے گا، نہ حج کرے گا، نہ عمرہ کرے گا، نہ نماز پڑھے گا، نہ قربانی کرے گا، لیکن پھر بھی اسے وہاں نیکیوں کا تحفہ ملتا رہے گا، نیکیوں کا ہدیہ ملتا رہے گا۔ وہ کیا اعمال ہیں جن کے اختیار کرنے سے خبر میں نیکیوں کا اضافہ ہوتا رہے گا؟ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 اعمال ہیں، ان اعمال کو بندہ اختیار کرتا ہے تو اسے خبر میں بھی وہ ثواب ملتا رہے گا، قیامت تک وہ ثواب ملتا رہے گا۔ ایک ہے وہ صدقہ جاریہ، جیسے مسجدیں بنا دی، مدرسہ بنا دیا، مسافر خانہ بنا دیا، شفا خانہ بنا دیا، اور اسی طرح مخلوق کی راحت کے جتنے اسباب ہیں جہاں پر مخلوق فائدہ اٹھاتی ہے وہ چیزیں بنا دیا تو اس کا ثواب مسلسل بندے کو خبر میں ملتا تھا۔ ایک حدیث میں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 اعمال بتائے، ان میں سے پہلا عمل یہ ہے کہ جو بندہ مسجد بناتا ہے
اور مسجدیں جہاں بنائی جاتی ہیں قیامت تک وہاں پر مسجد ہی رہے گی، لوگ عبادت کرتے رہیں گے، اور جس نے اس مسجد کو بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نام اعمال میں جتنے نمازی پڑھیں گے ان سب کا ثواب اس میں لکھ دے گا۔ اور مسجد بنانا ایک بندہ بھی بنا سکتا ہے، کئی لوگ مل کر بھی بنا سکتے ہیں، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق مسجد کی خدمت کر سکتے ہیں۔ بندہ اپنی حیثیت کے مطابق جتنا ہو سکے مسجد میں حصہ لگایا، اللہ تبارک و تعالی اسے بھی انعامات سے نوازتے ہیں۔ ایک بندے نے پوری زمین مسجد کے لیے وقف کر دی، اور ایک بندے نے اس کی حیثیت اتنی ہی تھی کہ وہ ایک اینٹ ہی خرید کر کے مسجد کے لیے دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کو بھی جنت میں محل بنا کر دیں گے۔ یہ مسجد کی فضیلت بتائی ہے۔ تو مسجد جہاں بنائی جاتی ہے اس کا ثواب قبر میں مسلسل ملتا رہتا ہے۔ آپ حساب کر کے دیکھیں کہ قیامت تک ہمارے ہاتھوں سے بنائی ہوئی مسجد، ہماری کوشش سے بنائی ہوئی مسجد رہے گی تو کتنا ثواب ملتا ہوگا۔ یہ مسجد بنا دی گئی، 200-250 سال سے یہاں پر نمازیں ہوتی، اور اس کی جگہ کو وقف کرنے والے، اس کی خدمت کرنے والے، بنانے والے، اور جس حیثیت سے بھی اس کی امداد کی ہو، ان سب حضرات کو قیامت تک اس کا اجر ملتا ہے۔ دوسرا عمل اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ درخت لگانا۔ بندہ جب درخت لگاتا ہے تو درخت سے جانوروں کو بھی فائدہ ہوتا ہے، انسانوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ انسان اس درخت کے پھل کا استعمال کرتے ہیں، سائے میں بیٹھتے ہیں، جانور اس کے پتے کھا جاتے ہیں، اور پرندے گھونسلے بنا دیتے ہیں، کیڑے مکوڑے گھر بنا دیتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہریا درخت جو ہوتا ہے وہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے۔ تو درخت سے جتنے فائدے مخلوق کو ملے گی، مخلوق فائدہ اٹھائے گی، اس درخت لگانے والے کو اللہ تبارک و تعالی اجر سے نوازے گا۔ آج کے دور میں درخت لگانا بہت ضروری ہے، کیونکہ محققین فرماتے ہیں گرمی کے دور میں جو شدت کی گرمی تھی پوری دنیا میں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ دنیا سے درخت کم ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے گرمی بڑھ رہی ہے۔ اور یہ درخت انسان کے لیے آکسیجن کا ذریعہ بھی ہے، ان درختوں سے بہت انسان کو فائدہ ملتا ہے۔ تو جہاں موقع ملے ہمیں چاہیے کہ ہم درخت کو لگائیں۔ درخت کو لگانے سے آنے والی نسلوں کو بھی فائدہ ہوگا، اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اس درخت سے جتنے لوگ فائدہ اٹھائیں گے ہمارے جانے کے بعد بھی قبر میں اس کا اجر ملتا رہے گا۔ تیسرا عمل اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جس نے کنواں کھدوایا اور اس کنویں سے لوگ پانی پیتے ہیں، پانی کا استعمال کرتے ہیں، جانور پیتے ہیں، تو اس کا ثواب بھی بندے کو قبر میں ملتا ہے۔ پانی پلانا یہ بہت ثواب کا کام ہے اور بہت بڑا صدقہ ہے۔ ایک صحابی اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں کا انتقال ہو گیا، میں اب اس کو ثواب پہنچانے کے لیے کیا کروں؟ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے صدقہ کرو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا صدقہ افضل ہے؟ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی کا پلانا یہ افضل ترین صدقہ ہے۔ لوگوں کے لیے پانی کا انتظام کرو، لوگ پانی کا استعمال کریں گے تو تمہاری ماں کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ وہ صحابی کنواں کھدوائے، لوگوں کے لیے انتظام کر دیے، وقف کر دیے کہ یہ پانی جتنے لوگ استعمال کریں گے اس کا جتنا بھی ثواب ملے گا یہ سب میری ماں کے لیے وقف ہے، تو ثواب ملتا رہے گا۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ پانی کا پلانا یہ بہت ثواب کا کام ہے، اس سے بلائیں ٹلتی ہیں، بڑی بڑی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کرنے لگا
حضرت 7 سال سے میرے گھٹنے میں زخم ہے، ہر طرح کا علاج آزما لیا لیکن یہ زخم ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، سخت تکلیف ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایسا علاقہ تلاش کر جہاں پر لوگوں کو پانی کی سخت تکلیف ہو، لوگ پانی کے لیے ترس رہے ہو، تڑپ رہے ہو، ایسا علاقہ تلاش کر اور ان لوگوں کے لیے پانی کا انتظام کر۔ یہ بندہ گیا اور دیکھا، تلاش کیا، جہاں پر پانی کی ضرورت تھی ان لوگوں کو پانی کا انتظام کیا، 1 ہفتے میں وہ زخم ٹھیک ہو گیا۔ تو بڑی بڑی بیماریاں پانی کے انتظام سے دور ہوتی ہیں۔ تو بہرحال اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنواں کا کھدوانا اور اس سے لوگ پانی کا استعمال کریں گے تو اس کا ثواب بھی قبر میں برابر ملتا رہے گا۔ اور چوتھی چیز اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی کہ نہر کا بنانا، جہاں پر پانی کی سخت ضرورت ہو تو وہاں پر نہر کا انتظام کیا جائے، یہ بہت بڑا کام ہوتا ہے جس سے جانور بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، لوگ بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، اور کھیتی اور زراعت کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو اس کا انتظام کرنا، اور یہ بھی خبر میں جو ہے ثواب کا ذریعہ ہے۔ نہر زبیدہ مشہور ہے، زبیدہ خاتون ایک نئے خاتون گزری ہے، اس نے حاجیوں کی مدد کے لیے، حاجیوں کی پیاس بجھانے کے لیے ایک نہر کا انتظام کیا جو برسوں سے لوگ اس کا فائدہ اٹھائے۔ محققین علماء فرماتے ہیں آج بھی اس نہر کے اثرات ہیں اور نشانات ہیں اور بہت بڑی خدمت کی ہے۔ تو بہرحال نہر کا انتظام کرنا یہ بھی خبر میں ثواب کا ذریعہ ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم کا سکھانا اور قرآن کریم کا رکھنا اور اس کا انتظام کرنا یہ بھی جو ہے خبر میں ثواب کا ذریعہ ہے، اجر کا ذریعہ ہے، نیکی کا ذریعہ ہے۔ بندہ کسی مکتب کا انتظام کر دیا، مدرسے کا انتظام کر دیا، یا قرآن کریم کسی کو خرید کر کے دے دیا، وہ تلاوت کرتا رہا، جب تک اس کے ذریعے سے تلاوت کی جائے گی خبر میں برابر اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ یا دین علم سکھا دیا اور اس کے ذریعے سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں تو اس کا ثواب برابر ملتا رہے گا۔ اور 5ویں چیز اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، 6ویں چیز اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک صالح اولاد، نیک صالح اولاد کا چھوڑ جانا بھی یہ خبر میں ثواب کا ذریعہ ہے، نیکی کا ذریعہ ہے۔ نیک اولاد والدین کی مغفرت کے لیے ہمیشہ دعائیں کرتی رہے گی اور ان کی مغفرت کے لیے ہمیشہ دعا میں لگی رہے گی۔ تو نیک صالح اولاد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور خبر میں نیکیوں کا ذریعہ ہے۔ اور اسی طرح 7ویں چیز اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم کا سکھانا۔ بندہ علم سکھاتا ہے تو اس سے لوگوں کو شریعت کا علم معلوم ہوتا ہے، شریعت کے مسائل معلوم ہوتے ہیں، احادیث کا علم حاصل ہوتا ہے۔ تو اس کے ذریعے سے بھی بندے کو جو ہے خبر میں ثواب ملتا ہے، نیکیاں ملتے ہیں۔ بندہ جب کسی کو علم سکھاتا ہے تو وہ بندہ اپنے ہزاروں شاگرد کو سکھاتا ہے، وہ ہزاروں شاگرد لاکھوں شاگرد کو سکھاتے ہیں۔ تو اس طرح نیکیوں کا سلسلہ جو پہلا استاد نے سکھایا اسے برابر خبر میں ثواب ملتا رہتا ہے۔ یہ 7 چیزیں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ جاریہ کی، ثواب جاریہ کے متعلق بیان فرمایا۔ اور اسی طرح ہمارے آباء و اجداد نے اپنے قبر میں راحت حاصل کرنے کے لیے، نیکیوں کا ذخیرہ جمع کرنے کے لیے، جنت میں داخل ہونے کے لیے انہوں نے اوقاف مقرر کر کے گئے، دینی ادارے قائم کر کے گئے اور ان دینی اداروں کو چلانے کے لیے جائیدادیں وقف کر کے گئے۔ یہ جائیدادیں جب بندہ وقف کرتا ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت ہو جاتی ہے۔ بندہ صدقہ کرتا ہے تو صدقہ کرنے کے بعد دوسرا بندہ اس کا مالک بن جاتا ہے، لیکن جو جائیداد وقف کی جاتی ہے، وقف کے معنی روکنا، ٹھہرنا، وہ جائیداد ویسے ہی ٹھہری رہتی ہے، رکی رہتی ہے اور اس کا فائدہ امت کو ملتا رہتا ہے۔ اور جو جائیداد
جس مقصد سے وقف کی جاتی ہے اسی مقصد کے تحت اس کا استعمال کرنا ضروری ہوتا ہے. اس کے استعمال میں ہماری نیت خراب ہو جائے. بندہ مثال کے طور پر ایک زمین وقف کی قبرستان کے لیے، قیامت تک وہاں پر قبرستان ہی رہے گی. لوگوں نے سوچا کہ قبرستان ہے، میدان ہے، اس سے کیا فائدہ؟ اگر یہاں پر دکانیں بنا دی جائے گی امت کو فائدہ ہوگا. بہرحال سوچ اچھی ہے، لیکن وقف کرنے والے نے قبرستان کے لیے وقف کیا ہے. اس میں ہمارا ارادہ، ہماری نیت یہاں پر استعمال نہیں کی جا سکتی. ہم خود مختار نہیں، یہ وقف کی جائیداد ہے. بندہ جس مقصد کے لیے وقف کیا ہو اسی مقصد کے لیے استعمال کیا جائے گا. آج ملک بھر میں وقف کے متعلق جو چرچے ہو رہے ہیں، جو بحثیں ہو رہی ہیں، اور دشمنان اسلام اوقاف کو قبضہ کرنا چاہتی ہے، مسلمانوں کو محروم کرنا چاہتی ہے، اور وقف کی جائیداد میں مسلمانوں کو دور رکھنا چاہتی ہے. اور یہ حالات کیوں پیش آ رہے ہیں، اس کی طرف ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے. جب بھی مسلمان اپنے اعمال میں کوتاہی کرتے ہیں تو اس طرح کے حالات پیش آتے ہیں. طلاق کے متعلق بحثیں ہوئی تو طلاق کو مسلمانوں نے مذاق بنا لیا، تو دشمنان اسلام کی اس میں مداخلت ہوئی. حلال ذبیحے پر پابندی آئی تو مسلمانوں نے حلال اور حرام کی تمیز نہیں کی، تو اس طرح کے حالات آئے. حجاب پر پابندی آئی تو مسلمانوں نے اسے بھی مذاق بنا لیا، تو حجاب پر پابندی آئی. اذانوں پر پابندی آئی تو اذانیں سنت کے خلاف دی گئی تو اس پر پابندی آئی. تو اسی طرح آج وقف پر حالات آ رہے ہیں تو غور کرنے کی ضرورت ہے، یہ حالات کیوں آ رہے ہیں. اس حالات کے ذمہ دار خود مسلمان ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آباء و اجداد کو جزا خیر دے، انہوں نے اتنے اوقاف کر کے گئے ہیں کہ بتایا جاتا ہے صرف مدھیہ پردیش میں اتنی جائیداد ہے اوقاف کی کہ اگر اس کا حساب لگایا جائے تو اندازاً 10 لاکھ کروڑ روپے کی جائیداد ہے. اس طرح آپ ذرا تصور کریں، حساب ڈالیں کہ ملک بھر میں یہ وقف کی جائیداد کتنی ہوگی. دشمنان اسلام کی نظریں آج وقف کی جائیداد پر ہی. تو یہ حالات کیوں پیش آ رہے ہیں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے آباء و اجداد نے جس مقصد کے لیے وقف کیا ہے وہ مقصد پورا نہیں ہو رہا ہے. وقف کرنے کے بعد یہ جائیدادیں اللہ کی ملکیت ہو جاتی ہے. اسے شریعت کے تقاضے کے مطابق ہی خرچ کرنا چاہیے، لیکن ملک بھر میں کروڑوں کی جائیداد ہے، لیکن اس ادارے میں خدمت کرنے والوں کے لیے بہت ہی قلیل تنخواہ دی جاتی ہے، بہت کم تنخواہ دی جاتی ہے. یہ سب سے بڑا ظلم ہے. اور ظلم اتنا ہی نہیں، 30 سال 40 سال اس ادارے میں خدمت کرنے کے بعد جب وہ بندہ بیمار پڑ جاتا ہے یا انتقال کر جاتا ہے تو اسے اس کا کوئی انعام نہیں ملتا، اسے کوئی حوصلہ نہیں ملتا، اس کی اولاد کے لیے کوئی سہولتیں نہیں ملتی. یہ سب سے بڑا ظلم ہے. ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا تھی؟ مزدور کو اس کا حق ادا کیا جائے، بہتر سے بہتر حق ادا کیا جائے، خیر خواہی کا معاملہ کیا جائے. اگر ادارے میں روپیہ پیسہ مال نہ ہوتا تو اور بات ہوتی. کروڑوں کی جائیداد ہے، کروڑوں کے روپے پیسے تجوری میں بند ہیں، لیکن ادارے کے ذمہ دار دینے کے لیے تیار نہیں. اس میں ہم تیار ہونا یا نہ ہونا ہماری مداخلت کی ضرورت نہیں ہے. شریعت کیا کہتی ہے اس کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے. شریعت کہتی ہے کہ اسے اس کا حق دیا جائے تو حق دینا پڑے گا. ہم حق دینے سے دور رہے، محروم رہے. بہت سارے ادارے کے اندر خدمت کرنے والے اپنی جوانی وہاں پر لگا دی، بڑھاپا لگا دیا، خدمت کرتے کرتے مر گئے، لیکن ان کو اس کا حصہ نہیں ملا، اس کا اجر نہیں ملا، ثمرہ نہیں ملا. تو ان کی آہیں، ان کی آنسو، ان کی بد دعائیں دشمنان اسلام کی اس طرف کھینچ کر کے لائی ہے. میرا محترم بزرگ اور دوستو،
جائیدادیں حفاظت سے رہتی ہے جب لوگوں کا حق ادا کیا جائے. جب ہم جائیداد میں سے اوقاف میں سے کوتاہی کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دشمنان اسلام کو مسلط کر دیتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ذمہ دار بنایا ہے تو ہم اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں اور اس کا جو حقوق ہے اس کو ادا کریں. علماء سے معلوم کریں کہ ہم ادارے کے مال سے کتنا استعمال کر سکتے ہیں, کس طرح کا استعمال کر سکتے ہیں, کن کن کو دے سکتے ہیں, کن کو محروم کر سکتے ہیں, معلومات حاصل کریں. تو بہرحال میرے محترم بزرگ اور دوستو, یہ جو اوقاف ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت ہے. اب سرکار ایک قانون لا کر ان اوقاف کو رد کرنا چاہتی ہے, قبضہ کرنا چاہتی ہے. ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی حفاظت کی کوشش کریں. آج کے دور میں ہماری یہ حیثیت نہیں, ہماری یہ طاقت نہیں کہ ہم کوئی جائیداد ادارے کے لیے وقف کریں, کیونکہ ہمارے اندر دنیا کی محبت ہے. ہم اوقاف وقف نہیں کر سکتے, مگر کم سے کم جو اوقاف ہمارے آبا و اجداد نے وقف کر کے گئے ہیں ان کی حفاظت تو کر سکتے ہیں, ان کو حاصل کرنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دشمنان اسلام کی کوششوں کو ناکام کرے. جو بھی ہمارے اوقاف کی طرف بڑھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے غارت کرے, تباہ و برباد کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے حق کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.